بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ حرکت الدفاع عن السنہ الہند میں آپ سبھی کا پرتپاک استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت اور ہر طرح کی بیماری اور آفت سماوی و عرضی سے محفوظ ہوں گے۔ آج کی مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غیر مقلدین مقتدیوں کے لیے سورہ فاتحہ کو کس دلیل سے واجب کہتے ہیں، اور جائزہ لیں گے کہ ان کی دلیل کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر کیا ہے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ میرے ایک دوست ہیں جو غیر مقلد ہیں، ان سے میں نے کافی اصرار کے ساتھ دلیل طلب کی اور یہ مطالبہ کیا کہ کس حدیث کی بنیاد پر آپ لوگ مقتدیوں کے لیے سورہ فاتحہ کو فرض کہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے تحریری طور پر لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاتحہ پڑھو اور سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو، عبادہ ابن ثابت والی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری احادیث بھی اب آپ کی قرآن کی تشریح مانی جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص فاتحہ خلف الامام کو قبول کیا جائے بے لفظ ہی، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اس عبارت پر آپ توجہ کریں کہ انہوں نے حدیث کے نام پر جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ یہ حدیث کے نام پر من گھڑت بات انہوں نے کہی ہے، اس کا ابھی ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا دعویٰ انہوں نے کیا کہ قرآن کی تشریح کے بالمقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص اہم ہے، یعنی قرآن کی آیت کی اہمیت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ اس کا جواب میں نے کچھ یوں دیا ہے، آپ اسے توجہ سے سنیں کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اس کو راوی کے نام کے ساتھ ذکر کیا جائے، اردو میں نہیں، کیونکہ حدیث کی زبان اردو نہیں ہے۔ کیا معلوم آپ غلط ترجمہ کریں یا غلط ترجمہ نقل کریں، اس میں خیانت ہو جائے گی۔ اس لیے ہم بار بار سند اور عربی متن مانگ رہے ہیں۔ آیت انصات کو منسوخ کرنے کے لیے جو حدیث آپ نے ارسال کی ہے، پہلے دیکھ لیں کہ اس کی سند اور فنی حیثیت کیا ہے۔ سنت متواترہ مشہورہ ہے یا خبر واحد؟ حدیث کے متن اور سند کے بغیر کیسے سمجھا جائے کہ وہ حدیث ہے؟ اگر آپ کے پاس سیاہ ستہ موجود ہے تو آپ عربی متن بھیجئے، اردو کا اعتبار نہیں ہے۔ صحاب رسول کا نام آپ نے غلط لکھا ہے، اصل نام ہے حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کا متن میں خود پیش کرتا ہوں، اسے توجہ سے سنیں۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری عن محمود بن الربیع عن عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، صحیح البخاری کتاب الاذان۔ لیکن محترم، آپ نے غلط ترجمہ نقل کر کے خیانت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ بات منسوب کی ہے، جو سخت گناہ ہے۔ خیر، حدیث کا متن آپ کے سامنے ہے، خود ترجمہ کی تصحیح کر لیں یا کسی عالم سے کرا لیں۔ اسی حدیث کی بنیاد پر آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو فرض کہا ہے، حالانکہ یہ حدیث مطلق ہے۔ اور سنیے کہ حدیث امام اور منفرد کے لیے ہے۔ خود اس حدیث کے راوی حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ لمن یصلی وحدہ، ابو داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے استاد حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھے، معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده،
تفصیل کے لیے دیکھیے جامع ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 71۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں لا سے نفی کمال مراد ہے، یعنی اگر کوئی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز کامل نہیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن کامل نہیں ہوگی، اور ہم بھی اس کے منکر نہیں ہیں۔ مطلق قرأت کو ہم فرض کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ الحمد سے والناس تک قرآن کو عام ہے، یہ آیت الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو عام ہے، اس سے نماز میں قرآن کی مطلق قرأت کی فرضیت ثابت ہوئی۔ اس حکم میں چونکہ امام اور مقتدی دونوں شامل تھے، لیکن جب یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نازل ہوئی تو اس کی وجہ سے مقتدی کے لیے اصالتاً قرأت منسوخ ہو گئی۔ اصالتاً کا مطلب اصل یعنی بذات خود وہ قرأت نہیں کرے گا، بلکہ امام کی قرأت اس کے لیے نہ کافی ہو جائے گی، کیونکہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وذکر احمد بن حنبل الاجماع علی انہا نزلت فی الصلاۃ، فتاوی ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ نمبر 143، یعنی امام احمد ابن حنبل نے بات ذکر کی ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن حدیث کی وجہ سے تعین کے ساتھ سورہ فاتحہ کو امام و منفرد کے لیے ہم واجب کہتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص اور واجب الاعادہ ہوگی۔ قرأت فاتحہ امام اور منفرد بالراست کریں گے اور مقتدی بالواسطہ۔ حدیث رسول ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یعنی امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ یہ تفصیل ہم احناف کی جانب سے ہے۔ ایک موقع پر ایک غیر مقلد دوست یوسف کوئلی نے مباحثہ کے دوران لکھا کہ لا صلاۃ کا معنی تو سمجھو، کہ پہلے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اسی کے مانند یہ بھی ہے، یعنی جس طرح لا الہ الا اللہ میں لا نفی جنس کے لیے ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسے ہی نماز کی جنس سے کوئی بھی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں۔ کیا اس دعویٰ سے آپ لوگ متفق ہیں کہ لا صلاۃ میں لا نفی جنس کا ہے، یعنی کوئی بھی نماز بغیر فاتحہ کے جائز نہیں ہوگی؟ اگر یہی ترجمہ ہے تو صحیح مسلم کی اس روایت کا بھی وہی ترجمہ کیجیے جس کے راوی بھی وہی ہیں، حدیث کا معیار بھی وہی ہے جو بخاری شریف کا ہے۔ آپ ترجمہ کیجیے اور اس کی لا کو جنس کے لیے مانیے، اور کہیے کہ کوئی بھی نماز بغیر فاتحہ اور ضم سورہ کی جائز نہیں۔ حدیث کا متن دیکھیے، ان عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب فصاعدا۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 169، ابو داود جلد 1 صفحہ نمبر 126۔ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز بغیر ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ اور مزید کچھ قرأت کیے جائز نہیں۔ محترم، آپ نے اپنے مستدل میں جو حدیث پیش کی ہے کہ جب نبی کا فرمان ہے کہ فاتحہ پڑھو اور سوائے فاتحہ کی کچھ نہ پڑھو، اس کا عربی متن کیا ہے؟ کہیں آپ نے کسی مترجم کتاب سے نقل تو نہیں کیا، یا سنا کر کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایک جھوٹ منسوب کر دیا؟ اس ترجمہ پر کسی عالم سے نظر ثانی کروا لیں تو بہتر ہے۔ اصل حدیث اس طرح ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها تکبیر وتحلیلها تسلیم ولا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد وسورۃ فی فریضۃ او غیرها۔ جامع الترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 32، حدیث نمبر 238، ابن ماجہ 276۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज की कुंजी वज़ू है, और नमाज की तहरीम तकबीर और उसकी तहलील सलाम है, और कोई नमाज नहीं उस शख्स की जिसने अलहम्द और कोई सूरा नहीं पढ़ी, नमाज फ़र्ज हो या उसके अलावा। इसी का तर्जमा आपने गलत किया है, इस तर्जमे की इस्लाह कर लें। इस हदीस में अल-फातिहा और सूरा पढ़ने का तस्करा है। क्या इस हदीस की ला कलमे तैयबा की ला की तरह नहीं? अगर इन अहादीस को तस्लीम करें तो यकीनन आप लोग भी कामिल इत्तिबा करने वाले कहलाएंगे, और इस अहादीस से सहीहा का एहतराम और अज़मत भी ज़ाहिर होगी। अगर तावील करते हैं, और यकीनन करेंगे, क्योंकि मसलक गैर मुक़ल्लिदियत की सालमियत का मसला है, तो ये आए क्या ये आपकी तावील अहनाफ की तावील में कुछ इख्तलाफ है, कुछ मुख्तलिफ है? यानी आपकी तावील और अहनाफ की तावील अलग अलग नहीं हुई। वो भी तावील करते हैं और आप भी तावील करते हैं। अहनाफ कस्सरल्लाहु सवादहुम का मौक़िफ़ है कि कुरान की दोनों आयात किसी तावील व तनसीख से महफूज हैं, और इज्तिमा के वजूब की तायीद में वारिद अहादीस सहीहा पर अमल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही कामिल इत्तिबा की शान है जो अहनाफ की किस्मत में लिखी हुई है। और अगर आप की तावील माने तो नऊज़ुबिल्लाह कुरान की दोनों आयात से महरूम हो जाएंगे, और मुतअद्दिद अहादीस सहीहा का अमलन इनकार भी लाजिम आएगा। ये इनकार गैर मुक़ल्लिदीन के लिए मुबारक हो। अब ये बात वाज़ेह हो गई कि अहनाफ कस्सरल्लाहु सवादहुम कुरान और सुन्नत में कामिल इत्तिबा कहलाने वाले हैं। आपने जो हदीस भेजी है उसमें उमूम है, और दावा तखसीस का कर रहे हैं। यह मंतिक तो समझ में नहीं आई। पहले यह साबित कीजिए क्या वाकई गैर मुक़ल्लिदीन मुल्ला जीवन रहिमहुल्लाह के मुकर्ररा उसूल के कायल हैं कि नहीं हैं? अगर हैं तो हैरत की बात है कि एक तो दूसरे मसलक की इमाम की तक़लीद, और दूसरे सरीह नस की मौजूदगी में उनकी अंधी तक़लीद की गई, जिसकी वजह से कुरान की दो आयतों से महरूम हो गए। ये दोनों आयतों में तारुज़ नहीं है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान आम है, और इसमें तमाम नमाजी मुखातब हैं। लेकिन जब नमाज जमात के साथ हो, मुक्तदी अपने इमाम की क़िरत को सुनेंगे, यही उनकी यसालतन क़िरत है। और आयत करीमा व इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिउ लहु वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, इस आयत में अमर का सेगा इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस्तिमा व इंसात की फ़र्जियत साबित होती है। सही मुस्लिम की सही और मुहकम हदीस इसकी तायीद में मौजूद है। किसी आयत के नस्ख़ के लिए अहनाफ का नुक्ते नज़र पहले मुलाहज़ा फरमा लें। अद्दुक्तूर मुस्तफ़ा सिबाई अपनी किताब सुन्नत व मकानतुहा फ़ी तशरीइल इस्लामी में फरमाते हैं कि क़ाल अल हनफ़िय्यतु यजूज़ु नस्ख़ुल किताब बिस्सुन्ना अल मुतवातिरा वल मशहूरा वला युनसख़ु बिहदीसिल अहाद अस्सुन्नतु व मकानतुहा फ़ी तशरीइल इस्लामी 400 सफ़ा नंबर 431। यानी अहले सुन्नत अहनाफ के नज़दीक किसी आयत का नस्ख दूसरी आयत से होता है, या सुन्नत मुतवातिरा मशहूरा से होता है। अखबार अहाद से किसी आयत का नस्ख साबित नहीं होगा। अहनाफ की दलील है कि सुन्नत मुतवातिरा मशहूरा कुरान की तरह क़तई सबूत हैं। चूँकि सुन्नत मुतवातिरा मशहूरा वही गैर मतलू है, जिससे किसी आयत का नस्ख जायज़ है, इसकी बहुत सी मिसालें दी गई हैं। मसलन इमाम सरखसी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने वसूल में इमाम करखी से, और उन्होंने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि से नकल किया है कि आयत वज़ू की वजह से गस्ल रिजल यानी पैरों का धोना, वज़ू में पैरों का धोना, फरमाया कि गस्ल रिजल फ़र्ज़ है, लेकिन मसह अलल खुफ़ैन की मशहूर अहादीस की बिना पर खुफ़ैन पर मसा करना जायज़ है। अलगर्ज़ अहनाफ किसी आयत को मनसूख मानते हैं किसी सुन्नत मुतवातिरा मशहूरा से, और गैर मुक़ल्लिदीन इस आयत को मनसूख मानते हैं तो किसी उम्मती के बनाए हुए वसूल से।
کیا غیر مقلد علماء نے بھی کوئی اصول کی کتاب تحریر کی ہے جس کے حوالے سے غیر مقلد لوگ ناسخ و منسوخ کا علم حاصل کرتے ہوں گے؟ یہاں اس آیت کو نسخ منسوخ کرنے کے لیے آخر انہوں نے کون سی آیت مقابل میں پیش کی ہے یا کون سی حدیث پیش کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے یہ قاعدہ امام ملا جیون کا جو بیان کیا ہوا قاعدہ ہے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں آیتوں کو ساقط کیا ہے اور حدیث کی جانب رجوع کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دو آیتیں منسوخ نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کے ضد میں، اس کے مقابل میں کوئی آیت نہیں اور کوئی حدیث نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب مقابل میں کوئی حدیث نہیں ہے تو توافق اور تطابق کے اعتبار سے نہ کسی حدیث کا انکار کیا جائے گا نہ کسی آیت کا انکار کیا جائے گا۔ یہ ہماری تفصیل ہے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کی مجلس کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں دوسرے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔